ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ 104 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ الہمزہ، جو 9 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ اس وقت اللہ کی توفیق سے آپ کو پڑھ کر سنائی گئی۔ سب سے پہلے ان 9 آیات بینات کا ترجمہ جو کچھ اس طرح ہوگا: شروع اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو تانے دینے والا اور عیب نکالنے والا ہے۔ وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، ضرور وہ پھینک دیا جائے گا خطامہ میں۔ اور تمہیں کچھ پتہ ہے خطامہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں تک جا پہنچے گی، اور وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اونچے اونچے ستونوں میں۔ صورت شریفہ کا نمبر جیسا آپ کے خادم نے عرض کیا کہ 104 ہے، یعنی اللہ کا اس پر جتنا شکر کریں وہ بہرحال کم ہوگا کہ 114 صورتوں کے مصحف مبارک میں سے اللہ عز و جل نے آج 104 نمبر کی صورت شریفہ کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گویا اب صرف 10 صورتیں اس دور کی تکمیل کے لیے باقی رہ گئی۔ صورت شریفہ کا نمبر مصحف میں 114 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 32واں ہے۔ اس کا معنی یہ صورت شریفہ بھی مکی صورتوں میں ان صورتوں میں شامل ہے جو اوائل میں نازل فرمائی گئی۔ صورت شریفہ کا نام سورہ ہمزہ ہے، بعض لوگ بیچارے غلطی سے اس کو سورہ حمزہ بولتے ہیں۔ حمزہ تو ایک حرف ہے، ہمزہ جو ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے انشاءاللہ ابھی آپ کا خادم عرض کرے گا۔ قرآن شریف جو سارے انسانوں کے لیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو سارے انسانوں کے لیے سراسر رہنمائی ہے، اور جس میں ہدایت کے اور حق اور باطل کے واضح مضامین موجود ہیں۔ سارے اس لیے کہ اس کا نزول رب الناس کی طرف سے ہوا ہے، اس ذات نے اس کو نازل فرمایا جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ چونکہ وہ سارے انسانوں کا پروردگار ہے، اس لیے سارے انسانوں کی تربیت یہ اس کے ذمہ تھی، تو اس نے سارے انسانوں کی تربیت کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اب اس کی مثال ایسی ہے جیسے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو طلوع آفتاب جو ہے
اس کا استفادہ، اس کا فائدہ، اس کی نورانیت، اس کی چمک، اور پھر سورج سے پہنچنے والے جتنے انگنت فائدے ہیں وہ عمومی ہوتے ہیں سارے انسانوں کے لیے۔ اب اس میں اگر کوئی بد نصیب اپنی آنکھیں بند کر لے اور وہ یہ کہے کہ میں اس سورج کی چمک کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس سے استفادہ نہیں کرنا چاہتا، تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری اس شخص پر ہوگی، سورج پر اس کا کوئی الزام عائد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن تو ھدی للناس ہے، لیکن اس قرآن سے ہدایت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں ھدی للمتقین، جن کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈر کے زندگی گزارے، جن کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں زندگی وہ گزاروں کہ جس ذات نے مجھے زندگی کی نعمت سے نوازا ہے اور جس نے مجھے زندگی کے اتنے انگنت لوازمات بغیر میرے مانگے عطا فرمائے ہیں، ایسی زندگی ہو جو اس کی شکر والی زندگی ہو، اس کی ناشکری والی زندگی میں نہیں گزارنا چاہتا۔ ایسا انسان جو ہے وہ اس کی ہدایت سے فائدہ مند ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر انسانوں کا وہ گروہ، جیسا ابھی ایک آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور یہ مضمون قرآن شریف میں کئی جگہ ہے، اما ہدیناہ، کہ ہم نے اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس پر راستے کو آسان کر دیا، اب اس کا جی چاہے تو وہ شکر کرے اور چاہے تو نہ شکر کرے۔ تو اس کتاب میں جو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی گئی ہے، انسانی زندگی کے گزارنے کے وہ خوشنما، وہ خوبصورت، وہ جاذب نگاہ اور وہ آدمی کے دل کو موہ لینے والے اصول بیان فرمائے ہیں کہ اگر ان اصولوں پر کوئی فرد چلے تو اس فرد کی زندگی، کوئی جماعت چلے تو اس جماعت کی زندگی، اور کوئی امت چلے تو اس امت کی زندگی دیکھنے کے لائق بن جائے۔ ایسا ماحول ہو زندگی کا جہاں آدمی کو جینے کا جی چاہے۔ آج کا ماحول ایسا ہے کیا؟ آج کا ماحول ایسا ہے، بعض لوگ جو بہت ہی حساس ہیں، اس گھٹے ماحول میں، اس گھٹے ماحول میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ کاش میری زندگی جلد ختم ہو جاتی اور میں زمین کے اندر چلا جاتا۔ ایسی زندگی، جس نے اس زمین کو بنایا، اس نے اس زمین پہ رہنے والی انسانیت کے لیے اس بات کی کھلی چھوٹ رکھی کہ تیرا جی چاہے تو شکر کرنا، جی چاہے تو نہ شکر کرنا۔ لیکن یہاں کے چند ہلکے پھلکے لوگ، جن کو وقتی طور پر، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تخت سلطنت سے اتار دیتا ہے، اس کا معاملہ ہے، اور اس میں نہ جانے کتنی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ لیکن چند ہلکے قسم کے لوگوں پر یہ پابندی لگائے کہ نہیں، تم کو جینے کا جو حق تمہارے پیدا کرنے والے نے دیا، ہم اس پر ڈاکہ ضرور کریں، تمہیں ویسے جینا پڑے گا جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے جینا، تم کو وہ کھانا پڑے گا جو ہم کہیں گے، تم کو وہ پہننا پڑے گا جو ہم کہیں گے۔ ایسی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ اس صورت شریفہ میں جو مضامین بیان ہیں، 3 گناہوں کا تذکرہ فرمایا، 3 گناہ۔ اس میں ایک گناہ ہے حمز، ایک گناہ ہے لمز، اور تیسرا گناہ ہے جمع مال کو جمع کرنا۔ اب تینوں پر کچھ باتیں آپ کا خادم انشاءاللہ عرض کرے گا، اور جیسا کہ ہمیشہ یہ خادم آپ سے عرض کرتا رہا ہے کہ اس طرح کے جب مضامین ہمارے سامنے اللہ کی کتاب میں آئیں تو بجائے اس کے کہ ان مضامین کو ہم سامنے والے پہ چسپاں کر کے دیکھیں کہ یہ کہاں کھڑا ہوا ہے، یہ زیادہ ہمارے لیے مفید ہوگا، اور اصل میں یہی مفید ہوگا کہ اس کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ فائدہ مند ہے۔ ساری دنیا سدھر جائے اور وہ سدھار مجھ پہ لاگو نہ ہو
تو دنیا کا سدھرنا جو وہ دنیا کو فائدہ دے گا، مجھ کو میرا سدھرنا فائدہ دے گا۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھیں۔ اس لیے کہ آج جن گناہوں کا تذکرہ ہے، اس معاشرے میں جہاں میں اور آپ رہتے ہیں، یہ گناہ اتنا عام ہے، اتنا عام ہو گیا کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، گناہ کو لوگ گناہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں۔ جیسے آج آپ دیکھیں دو چیزوں کو میں تذکرہ کروں مثال کے طور پر۔ نماز کا ترک نماز کوئی معمولی جرم ہے؟ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ان کے نزدیک جو مسلک ہے ان کا، وہ مالکی مسلک کے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے۔ ان کے مسلک میں بے نمازی مسلمان اس لائق نہیں کہ اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے، اتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن آج امت کا کتنا فیصد حصہ نمازی ہے؟ ہم 10% کہتے ہیں ڈرتے ڈرتے، حقیقت یہ ہے کہ 5% ہی طبقہ نمازی ہے، اور اس 5% میں سے بھی صرف 2.5% ایسا ہے جو فجر پڑھتا ہے۔ اگر فجر کی نماز نہ پڑھی جائے نا تو پھر تو امت کا سپڑا صاف ہو گیا۔ یہ حال ہے، یعنی وہ ترک صلاۃ جس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا تحقیق اس نے کفر کیا، حدیث شریف ہے۔ لیکن امت کو نماز چھوڑنے پر، یعنی یہ گناہ اتنا عام ہو گیا کہ اب لوگ اس کو گناہ بھی سمجھنے کو تیار نہیں۔ ٹھیک اسی طرح دوسرا گناہ بے پردگی۔ جس طرح نماز جس قرآن میں فرض کی گئی ہے، اسی قرآن میں حجاب کے احکامات بھی موجود ہیں، لیکن آج امت مسلمہ کی خواتین کی بے پردگی آپ دیکھ لیجئے۔ حال یہ ہے کہ کسی تقریب میں اگر 2 4 10 20 ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں جو شرعی حجاب کیے ہوئے ہیں تو گویا وہ تماشا بن جاتی ہیں۔ جیسے نمازی آدمی کہیں کوئی بڑی تقریب ہو رہی ہے لان میں، یہاں وہاں، اور وہاں 10 20 لوگوں کو اللہ توفیق دے دے کہ وہ بھی نماز کے وقت پہ اپنی نماز جماعت لے کے کھڑی ہو جائیں، جیسے وہ تماشا بن جاتے ہیں، ان کو کیا ہو گیا، یہ نماز پڑھ رہے، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ اسی طرح آج وہ بہنیں بیٹیاں جو شرعی حجاب میں رہنا چاہیں، ان بے حجاب عورتوں کے لیے تماشا بن گئی ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان بے حجاب عورتوں کی اتنی کم تعداد ہوتی جو تماشا بنتی۔ تو میرے بھائیوں، ٹھیک اسی طرح آج جن گناہوں کا تذکرہ ہے اس صورت شریفہ میں، یاد رکھیں ایک حمز ہے، ایک لمز ہے، اور ایک جمع مال ہے۔ یہ حمز اور لمز، اس سورہ شریفہ میں سورہ ہمزہ ہے نا، حمز سے بنا ہے وہ۔ یہ حمز اور لمز دونوں لفظ جو ہیں، یہ معنی کے اعتبار سے بالکل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل لغت کا ایک طبقہ جو حمز کے معنی بیان کرتا ہے، دوسرا طبقہ وہ معنی لمز کا بیان کرتا ہے، اور وہ اسی طرح الٹا ہے۔ اصل میں حمز اور لمز جو ہے وہ کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سامنے کسی کا عیب نکالنا، سامنے کسی کا عیب نکالنا، بعض کہتے ہیں یہ حمز کے معنی ہے، بعض کہتے ہیں یہ لمز کے معنی ہے، اور دوسرا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کا عیب نکالنا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ حمز اور لمز کہلاتی ہیں۔ جمع مال پر جب آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی عرض کریں گے۔ اب آپ انداز کریں، اس دین میں ہر شخص کی عزت نفس جس کو انگریزی میں سیلف ریسپیکٹ کہا جاتا ہے، اس کا انتہائی خیال رکھا گیا ہے۔ عزت نفس کا انتہائی خیال رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر میں ان روایات کو آپ کے سامنے بیان کروں جو اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں پائی جاتے ہیں تو آپ کو لگے کہ کیا دین ہے۔ ایک انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے،
جس کو اللہ نے اتنی فضیلت سے نوازا ہے، کوئی اس کی تذلیل کرنے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو کیسے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے شرف اور عظمت سے نوازا کوئی اس کی تذلیل کرے؟ اس لیے یہاں عزت نفس جو ہے اس کا بہت خیال رکھا گیا۔ اب آپ دیکھیں، فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ مایا ویل کا لفظ جو ہے وہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے خرابی، بری خرابی، بڑی انتہائی خرابی۔ خرابی ایک لفظ ایسی ہے کہ جس کو سن کر ہی آدمی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں کسی خرابی کا سامنا کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ خرابی جو ہے، فرمایا لکل ہمزۃ لمزہ، ہر حمز کرنے والے اور ہر لمز کرنے والے کے لیے، ہر وہ شخص جو کسی کے منہ در منہ اس کے اندر عیب نکالتا ہے، اس کی برائی گناتا ہے، اور ہر وہ شخص جو کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے۔ اب اس عنوان پر کچھ حساس مضمون آپ کا خادم عرض کرنا چاہے گا۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ عمومی طور پر وہ لوگ جن پر ہمارے کچھ اختیارات حاصل ہوتے ہیں، جیسے ہماری بیوی، ہماری اولاد، ہمارے ملازمین جو ہمارے ہاں ملازمت کرتے ہیں، ان تینوں پر قدرے ہم کو ایک خاص درجے کا تفوق حاصل ہے، ان پر ہمیں کچھ حقوق حاصل ہیں، اور یہ حقوق جو ہیں یہ قدرتی طور پر ہے نظام زندگی میں توازن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے پہلے وہ حدیث شریف ذہن میں رکھ لیں، ایک حدیث شریف اس کو ٹاپک کے طور پر رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اپنے بھائی کے لیے مطلب ہر مومن کے لیے، اس میں مومن اور مومنہ سب شریک ہیں۔ اس لیے کہ خاندانی رشتے تو ہوتے ہیں، خاندانی رشتوں کی بڑی تعظیم ہے، بڑی اہمیت ہے، لیکن رب تعالیٰ نے ان ایمان والوں میں ایک رشتے کو بیان فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ سارے ایمان والے، انما کا لفظ جو ہے وہ اہل لغت جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ وہ کہاں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کے سوا نہیں کہ، اس کا ترجمہ ایک ہوتا ہے اس کے سوا نہیں کہ، کوئی دوسری شکل نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے۔ اب ظاہر ہے کہ جب مومنون کا لفظ قرآن میں آتا ہے تو اس میں مومنات خود بخود شامل ہوتی ہیں، ہمیشہ خیال رکھو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب فرمایا، اس لیے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ احکام کے اعتبار سے مردوں کے لحاظ سے، مردوں کے مقابلے میں وہ خود بخود ان احکام کی مخاطب ہوتی ہیں جو حکم مردوں کو دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پورے قرآن میں احکام نازل فرمائے۔ ہاں کہیں کچھ مخصوص احکام جو عورتوں کے لیے تھے وہاں ان مومنات کا تذکرہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ تو جتنی جگہ مومنون کا لفظ ہے اس میں مومنات خود بخود شامل ہیں پورے قرآن میں۔ انما المؤمنون اخوہ جب فرمایا تو اس کا معنی کہ سارے ایمان والے مرد اور ساری ایمان والی عورتوں کا آپس میں جو رشتہ ہے بھائی بھائی کا یا بھائی بہن کا رشتہ ہے۔ اب جب بھائی ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ اب میں اپنے آپ کو لے لوں، ہر انسان کے اندر عیوب، کمزوریاں، بشری کمزوریاں یہ اللہ کے طرف سے رکھی ہوئی ودیت کی ہوئی، بھول جانا، چوک جانا۔ ہمارے یہاں بھولنے چوکنے پر کوئی سزا ہے کیا؟
بھولنے چکنے میں کوئی سجدہ سہو کس کو بولتے ہیں؟ بھول گیا، کوئی واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو کر لے، جان بوجھ کے چھوڑے گا تو نماز دہرانا پڑے گا، بھول گیا۔ اس کے بھولنے چکنے کا یہاں تک کہ روزے جیسی عبادت میں اللہ کے لیے روزہ رکھا، یہ اپنا روزہ ہی بھول گیا اور بھول کے کچھ کھا لیا، بھول کے کھایا، کچھ نہیں کھایا، ایک آدھ بھجیا کھا لیا، ایک آدھ سموسہ کھایا نہیں، پورا پیٹ بھر کے نکالنے تک کھا لیا، اتنا بھی کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس بھول گیا۔ اس لیے کہ یہ بھولنا، یہ چوکنا، نسیان، یہ میرے رب نے میری فطرت میں رکھا ہے۔ میرے رب سے زیادہ میرا لحاظ کون کرنے والا ہو سکتا ہے؟ میرے اللہ نے مجھے جیسا بنایا ہے، میری ساری کمزوریوں کے اعتبار سے اس نے مجھے شریعت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بھول چوک، کام میں غلطی ہو جانا کس سے نہیں ہوتا؟ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور اگر نہ ہو تو یہ فرشتوں سے ممکن ہے کہ نہ ہو، اس لیے کہ ان کی فطرت میں بھول چوک نہیں، لیکن انسان ہے، بھول چوک ہوگی۔ اب اگر میں کسی معاملے میں کوئی چیز بھول جاؤں یا کہیں چوک جاؤں یا مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا میں یہ امید کرتا ہوں کہ کوئی علل اعلان میری اصلاح کرے؟ نہیں۔ اگر کوئی علل اعلان میری اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر میری فطرت میں یہ بھی ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ کوئی میری اصلاح کرے گا میں اڑ جاؤں گا، میں اس کو نہیں مانوں گا، سامنے والے کی تسلیم پر آ جاؤں، میری فطرت کا حصہ ہے۔ اس کا معنی یہ، اچھا ایک حدیث شریف ہو گئی، دوسری حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ کیا الفاظ ہیں احادیث مبارکہ کے، ایک ایک حدیث شریف کی کیا تشریح کی جائے۔ آئینہ کی دو صفات ہوتی ہیں، آئینے میں اللہ نے دو صفت رکھی ہیں۔ ایک صفت یہ کہ اس کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں نا تو ہمارے چہرے پر یا ہمارے وجود پر کوئی معمولی بھی دھبا ہو تو آئینہ اس کو بے نقاب کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، ارے بھائی کھانا کھایا ہے، ذرا دیکھ داڑھی میں ایک تنکا اٹکا ہوا ہے۔ اب مجھے تو نہیں دکھائی دیتا، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے بتایا مولوی صاحب کھانا کھا کے اٹھے نا، ایک تنکا داڑھی میں۔ اگر ویسے میں باہر جاتا تو لوگ بولتے کیسے مولانا ہے داڑھی میں تنکا لے کے گھوم رہے ہیں، اس نے بتا دیا آئینے میں۔ مگر اس آئینے کی ایک دوسری صفت، کیا لفظ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، آئینہ۔ اس آئینے کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب میں اس کے سامنے سے ہٹ جاؤں گا اور آپ اس کے سامنے جائیں گے تو یہ آئینہ میرے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتائے گا، آپ کو آپ کے بارے میں بتائے گا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اپنے مومن بھائی کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے اس کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ میرے بھائی میں کسی طرح کا عیب نہ پایا جائے، میرا بھائی کوئی ایسے گناہ میں ملوث نہ ہو، میرا بھائی کسی ایسی حرکت میں ملوث نہ ہو جو اس کے دنیا اور آخرت کو داغدار کرنے والی ہے۔ مومن اس کو تو چاہے گا لیکن اس کے چاہنے میں آئینے کی صفت ہوگی، یہ اپنے اس بھائی کی اصلاح کرے گا جیسے آئینہ ہماری اصلاح کے لیے خبردار کرتا ہے، اور جیسے آئینہ اس کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، کسی اور سے تذکرہ نہیں کرتا، اپنے اس بھائی کے عیب اور گناہ کا کسی اور سے تذکرہ نہیں کرے۔ اور اس طرح اگر کوئی میری اصلاح کرے خاموشی سے، مولانا رکوع میں آپ تھے، آپ رکوع میں جب تھے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا نیچے کی طرف، مولانا رکوع میں تو سر جو ہے وہ تو پیٹھ کے سیدھ میں ہونا چاہیے نا۔ ارے استغفر اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیا آپ نے میری اصلاح فرمائی، یقین جانیے مجھے تو رکوع میں اس کا احساس ہی نہیں تھا۔ جی مولانا صاحب آپ سجدے میں تھے، آپ کو معلوم نہیں، آپ نے پورا کا پورا ہاتھ ہی زمین پر رکھ دیا تھا، آپ سے کیسی چوک ہو گئی، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ صرف ہتھیلی رکھنا ہے زمین پر، اور زمین کے بعد ہتھیلی کے بعد کا پورا حصہ
یہ زمین کے اوپر ہونا چاہیے، زمین پہ بچھا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کتوں کی طرح سجدہ کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بچھانا نہیں ہے سجدے میں، بلکہ ہتھیلی کو رکھ کر اور اس کے بعد اپنا جو گٹا ہے وہاں سے پورے ہاتھ کو زمین کے اوپر رکھنا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے صاحب، آپ نے بتا دیا انشاءاللہ۔ اب زندگی بھر کے لیے میری نماز کا ایک حصہ درست کر دیا اس شخص نے، خاموشی سے مجھے بتایا، میں اس کا احسان مند بھی ہوں گا، اس کے اس اصلاح کو قبول بھی کروں گا اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہوں گا، بلکہ اس کے لیے دعائے خیر کروں گا۔ یہ انداز اگر ہمارے گھروں میں استعمال کیا جائے، ہماری ازدواجی زندگی اور خاص طور سے میں نے عرض کیا کچھ حساس مضمون ہے آج کی، پورا قرآنی احساس سے بھرا ہوا ہے میرے بھائیو۔ ہمارے ہاں ساس اور بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے، گھر گھر کی کہانی ہے ساس اور بہو میں۔ ظاہر ہے بہو آئی ہے، نہ جانے بیچاری کس ماحول سے آئی ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے صاحب۔ کبھی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر سے بہت اونچے خاندان سے آ جاتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول کے مقابلے میں بہت نیچے خاندان سے آ جاتی ہے۔ کہیں کی بھی بہو تو آپ نے آنکھ کھول کر لانا چاہیے نا، لے آئے آپ۔ اب اس بہو کی اصلاح کی بات آتی ہے۔ ہمارے بابو صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابو عبدالرشید صاحب جو کامٹی کے رہنے والے تھے، کم لوگ ان کو جانتے ہوں گے، کافی عرصہ ہوا ان کی وفات کو، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ہمارے حضرت جب درس نہیں فرماتے تھے اس گنہگار کے پہلے، تو بابو عبدالرشید صاحب درس فرمایا کرتے تھے۔ ان کا ایک جملہ بڑا پیارا ہم لوگوں کو، ہمارے سبھی ساتھیوں کو یاد رہ گیا، خاص طور سے ہمارے صابر بھائی کبھی کبھی مجھے یاد دلاتے رہتے ہیں وہ جملہ، کہ بیٹی اور بہو، بیٹی اور بہو، اس کو دیکھنے کے لیے ساس کے نظریے ایک دم الگ الگ ہوتے ہیں۔ بیٹی جو ہے اس کا پورا پلو سر سے گر جائے تو بیٹی ہے نا، ابھی بچی ہے نا، لیکن بہو اس کا ذرا سا پلو ماتھے پر سے سرک جائے نا تو قیامت آ جاتی۔ کاش جو نقطہ نگاہ اپنی بیٹی کے لیے ہے وہی اس کے لیے رہتا کہ یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، میری بہو ہے تو کیا ہوا، کسی کی تو یہ بیٹی ہے۔ اگر وہی زاویہ نگاہ رہتا، خدا کی قسم آج ہمارے گھروں کے جو معاملات ہیں، ساس اصلاح تو کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بہو کو بتانے کے پہلے پورے محلے میں اس کا شور و غوغا کر دیتی ہے۔ کاش اس طرح اس کی اصلاح کی جائے۔ وہی حضرت شیخ الشیوخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک نوجوان کو دیکھا آپ نے، نوجوان کو دیکھا آپ نے کہ اس کا پاجامہ جو تھا یا اس کا تہمت جو تھا اس کے ٹخنے کے نیچے لٹکتا تھا۔ شریعت مطہرہ میں یہ حرام ہے، تعویل نہیں کرنا، اس کی تعویل نہیں کرنا، حرام ہے، ٹخنا ڈھانکنا حرام ہے۔ تکبر کے واسطے کو ڈھانکے، جب ابھی فیشن ہو گیا ہے، کچھ نہیں، ٹخنے کے نیچے لباس پہننا حرام۔ حضرت نے اس کو دیکھا، نوجوان کو، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضرت نے اس کو نماز کے بعد روکا، بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا تہمت تمہارے ٹخنوں کے نیچے نہ ہونے پائے۔ بیٹا میں سیدھا کھڑا ہوتا ہوں، ذرا دیکھنا، کیونکہ ہم تو خود تو ہم کو ہمارا، اگر ہم جھک جائیں تو ہمارا لباس ویسے ہی تو جھک جاتا ہے، ہمارا لباس، ہمارا تہمت یا ہمارا پاجامہ کہاں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بیٹا میں ذرا سیدھا کھڑا ہوتا ہوں، تم میرے تہمت کو دیکھو کہیں وہ ٹخنے کے نیچے تو نہیں جا رہا۔ شیخ الشیوخ کا تہمت کیوں ٹخنوں کے نیچے جاتا؟ اس نوجوان کو اپنا اس نے لباس دیکھا، استغفر اللہ، میں نے خود ہی سنت کے خلاف لباس پہن رکھا ہے۔ اگر یہ انداز ہو تو حمز جو ہے وہ کہتے ہیں آدھے اہل لغت کے نزدیک منہ پر کسی کو تانا دینا، عیب کسی کا نکالنا اور اس کے منہ پر اس کو تانا دینا، میں آپ کو بتاتا ہوں سارے فتنے فساد کی جڑ ہے۔ کسی کے اندر کوئی عیب دکھائی دیتا ہے، اس عیب کو دور کرنا،
اس حدیث شریف کی روشنی میں میری ذمہ داری انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، لیکن اس کی عزت سے کھلواڑ کر کے وہ لوگوں میں ذلیل اور بے عزت اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے، عیب دور نہیں ہوگا، سماج میں فساد پیدا ہوگا۔ اور ہمارے گھروں کے سارے فساد، ہماری بیوی میں کوئی کمزوری ہو اس کو شرافت سے بتانا ہماری عادت نہیں، ڈانٹ کے بولنا۔ شوہریت ایک لفظ استعمال کرتا ہوں تو شوہریت یعنی غرور، میں شوہر ہوں۔ ارے بھائی ایک مقام اللہ نے دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرو نا۔ تو یہ ہے حمد، کسی کے عیب کو اس کے منہ پر بیان کرنا۔ یہ بیان کرنے کا طریقہ قولوا قولا لین، لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ اگر نرمی سے کسی کے عیب کو تم دکھاؤ گے تو اس کا عیب دور ہوگا، اور اگر سختی کرو گے تو بات بنے گی۔ اس کے بعد فرمایا لومازہ، لمز جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا۔ یہ اس سے بھی آسان کام ہے، بلکہ دنیا کا سب سے آسان کام، دنیا کا سب سے آسان کام۔ کسی کہنے والے نے خوب کہا کہ دنیا کا سب سے آسان کام لوگوں کی کمزوریاں گنوانا، اور دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی کمزوریاں گنوانا، اپنی کمزوری، دوسروں کی کمزوری کو دیکھنا، اس کو تلاش کرنا اور پھر اس کو بیان کرنا۔ دیکھو سورہ حجرات کی آیت شریفہ کو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ یہ ظن کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے نا، اس کا مطلب گمان بھی ہوتا ہے، اور کہیں کہیں قرآن شریف یقینی علم کے لیے بھی ظن کا لفظ استعمال، یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ کہ ظن جو ہے الگ الگ معنی، عام طور سے ہمارے یہاں گمان، سوچنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ ایسے گمان جو بدگمانی کے خاتے میں جاتے ہیں، ایسا گمان جو بدگمانی کے خاتے میں جاتا ہے۔ دیکھو ایک بات سنو، اس میں یاد رکھو، ایک گمان ہوتا ہے خوش گمانی اور ایک گمان ہوتا ہے بدگمانی۔ اس میں کیا فرق ہے؟ کسی انسان نے کوئی بھلا کام نہیں کیا، کسی انسان نے کوئی بھلا کام نہیں کیا، مگر ہم نے اس کے بارے میں یہ اندازہ یہ سوچ لیا کہ شاید اس نے یہ بھلا کام کیا ہو، اس کو خوشگمانی کہتے ہیں۔ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ایک آدمی تہجد کے لیے نہیں ہوا، ہم نے سمجھا کہ یہ تہجد گزار ہے، ہم کو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ملے گا، اچھا سوچا نا۔ لیکن ایک آدمی نے ایک کام نہیں کیا ہے اور ہم نے اس کے بارے میں کسی گناہ کا کام، کسی ناپسندیدہ کام کو آدمی نے نہیں کیا ہے اور ہم نے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ اس نے کیا ہے، یہ بدگمانی کہلاتی ہے اور یہ گناہ ہے۔ یاد رہے گا، خوش گمانی، کسی نے کوئی بھلا کام نہیں کیا مگر اس کے بارے میں ہم یہ سمجھ لیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، یہ خوش گمانی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اپنے بھائی کے لیے اچھا سوچا، اس کا معنی یہ کہ اس کی سوچ جو ہے مثبت ہے۔ اور کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اس کے بارے میں ہم نے سوچ لیا کہ اس نے کیا ہے، یہ بدگمانی ہے۔ اس لیے فرمایا ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان، بعض سوچ جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت پڑو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں، ولا تجسسوا ہے ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا لاتا ہے، کیا، توبہ توبہ توبہ۔ قرآن نے کہا ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، ٹوہ میں مت پڑو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی تم غیبت مت کیا کرو۔ غیبت جو لفظ ہے نا، اس کو آپ غائب سے سمجھ لیجئے، آدمی غائب ہو اور کوئی بات کہی جائے وہ غیبت کہلاتی ہے۔ کسی کی عدم موجودگی میں، کسی کی عدم موجودگی میں، کسی کے غائب رہتے ہوئے کوئی بات کہی جائے وہ غیبت۔
ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کے عیب مت لٹو۔ اور آگے جو بات فرمائی، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، میں کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے 26ویں پارے میں۔ کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ استغفر اللہ، توبہ توبہ، کون چاہے گا یہ؟ کون چاہے گا؟ غیبت اتنا شدید گناہ ہے۔ غیبت جو ہے اس کو ایک حدیث شریف، اس پوری حدیث شریف کو میں اگر عرض کروں تو وقت زیادہ لگے گا۔ ایک حدیث شریف میں اپنی ماں سے بدکاری سے زیادہ بڑا گناہ غیبت ہے۔ بدکاری خود کیسا لفظ ہے جو کان پر کتنا بار گزرتا ہے، ماں کے ساتھ استغفر اللہ معاذ اللہ سوچ نہیں سکتا آدمی، لیکن کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے اس سے زیادہ بڑا گناہ جو ہے وہ غیبت کرنا۔ پورا معاشرہ، پورا سماج اس میں بلا تکلف ملوث ہے۔ گناہ ہوتا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آدمی کو لگتا ہے کہ میں فلاں جگہ ہوں، وہ بالکل ویسے جیسے حرم میں اس کو غیرت نہیں آتی، حرم میں جا کے وہ سیلفی لیتا ہے، بیت اللہ کو اپنے پیچھے لے کے۔ مسجد نبوی میں اس کو نبی نے مسجدی، میری مسجد کہا، جس مسجد میں ایک رکعت کا ثواب 50,000 رکعتوں کے برابر ہے، وہاں نبی کے سامنے سلام اس طرح کہتا ہے جس طرح یہاں سے نہیں کہہ سکتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہی الفاظ ہوتے ہیں نا، السلام علیک، اس کا معنی یہ کہ یہ یقین ہے کہ میں جو سلام دھیرے سے عرض کر رہا ہوں، میرے رب نے میرے نبی کے لیے یہ خاصیت رکھی ہے کہ میرے نبی میرا سلام سماعت بھی فرما رہے ہیں اور اس کا جواب بھی مرحمت فرما رہے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا ہے، اور وہی اسی جالی کے سامنے کھڑا ہو کے یہ مردود اپنی موبائل نکال کر اپنی سیلفی لیتا ہے، کبھی ادھر کیمرہ کرتا، کبھی ادھر کیمرہ کرتا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ مسجد نبوی میں حاضر کیسے ہوا تھا۔ نبی کو موجود سمجھ رہا ہے، نبی میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، یہ عقیدہ رکھتا ہے، اور اس کے بعد بھی وہاں پر سیلفی لیتے ہوئے اس کو غیرت نہیں آتی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ وہاں تشریف رکھتے تو کیا تیری ہمت تھی کہ تو وہاں پر فوٹو لے لیتا؟ لیکن گناہ اتنے عام ہو گئے کہ گناہ کو گناہ سمجھنے کو بھی تیار۔ بات غیبت کی چل رہی تھی، بہت ہی سینسٹیو مضمون ہے میرے بھائیوں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سورہ حجرات کی تشریح میں غیبت والی آیت میں ایک انہوں نے نوٹ لکھا ہے، نوٹ سماعت فرمائیے۔ میرا بیٹا ہے، میں لوگوں کے سامنے کچھ بھی اس کی برائی کرتے چلوں، میری بیوی ہے نا، اس کی کٹ کٹ تو میں پورے شہر میں بیان کر سکتا ہوں، میری بیوی ہے نا، یہ میرا ملازم ہے نا، اس کی غلطی میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا سارے جہاں میں۔ حضرت مفتی صاحب نے لکھا اس غیبت کے باب میں یہ بات یاد رکھو کہ اپنی بیوی کی، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنی اولاد کی، یہاں تک کہ کسی مجنوں، پاگل، کسی مجنوں اور کسی کافر کی غیبت بھی حرام ہے۔ یہ دین جو ہے، یہ دین انصاف والا دین ہے، سب کی عزت نفس کو عزت نفس سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مومن اور کافر ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کو بھی تو ذلیل نہیں کر سکتا۔ ایک پاگل جس پر سے احکام شریعت ثابت کر دیے گئے، اس پر کوئی حکم کا نفاذ نہیں ہوتا، مگر ہے وہ انسان، اس کی بھی اپنی ایک عزت ہے، اس کے پیچھے اگر تو اس کی برائی کرے گا تو اس کی بھی بے عزتی ہوگی۔ اس لیے مفتی صاحب نے کئی ایسے رشتے گنوا لیے، فرمایا یہاں تک کہ کافر کی غیبت بھی حرام ہے۔
اور غیبت کرنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کو صرف توبہ سے معاف نہیں کروایا جا سکتا، اس لیے کہ یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ میں نے جس کی غیبت کیا ہے میں نے اس کے حق پہ ڈاکہ زنی کی ہے۔ کب میرے ضمیر میں اتنی بیداری پیدا ہوگی کہ میں اس کو جا کر کہوں گا السلام علیکم حضرت میں نے آپ کی غیبت کیا تھا، اللہ کے لیے مجھے ایسی ہے کہ میری ہمت ہوگی مرنے کے پہلے؟ اس کا معنی یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جس کو میں اپنے سر پر لے کر جاؤں گا، آخرت بک جائے گی، سارا درس و تدریس، ساری تلاوت و ذکر، سارا تہجد و اشراق بک جائے گا انسان کا اس اللہ کی بارگاہ میں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفلس کون؟ لوگوں کے حقوق اس پر ہوں گے، یہاں سے نیکیوں کا انبار لے کر جائے گا، اہل حقوق کی ادائیگی میں اس کی نیکیاں چلی جائیں گی، جواب میں جب کچھ نہیں بچے گا تو اہل حق کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ عمل کے اعتبار سے مالدار گیا تھا لیکن نتیجے کے اعتبار سے جہنم رسید کر دیا گیا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بہت ہی خرابی ہے منہ در منہ عیب نکالنے والے کی اور پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والے کی۔ میں سمجھتا ہوں کافی ہو گیا مضمون میرے بھائیوں آج کی نشست میں، آج کے درس میں۔ کسی کا غائبانہ تذکرہ اگر کرنا ہے تو اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لو کہ میں صرف خیر کے ساتھ ہی اس کا تذکرہ کروں گا اور کسی غلط برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں۔ اگر آپ یہ طے کر لیں تو آپ کے پاس بات کرنے کو رہ بھی نہیں جائے گا کچھ۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے عنوان کیا رہتے ہیں، کبھی غور کرنا والا؟ 1 گھنٹہ رہے ساتھی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کون عنوان رہا؟ ارے وہ، ارے وہ، ارے وہ، ارے کبھی میں بھی تو کہے کہ تیری اوقات کیا ہے، تیرے حالات کیا ہیں؟ میرے بھائیوں بہت بھیانک گناہ ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم سامنے والے بولے بھائی غیبت ہو رہی ہے، مولانا میں حق بات بول رہا ہوں، سچی بات بول رہا ہوں، میں کوئی، ابے تو غیبت حق بات کوئی بولتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی برائی اور اس کی شدت کو بیان فرمایا کہ کسی شخص کا ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر اس کے سامنے وہ تذکرہ کیا جائے تو اس کو برا لگے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب اس میں موجود ہو تو؟ سرکار نے فرمایا وہ عیب اگر اس میں موجود ہو تبھی تو یہ غیبت ہے، ورنہ تو یہ بہتان ہے، جو غیبت کے بھی اوپر کا گناہ۔ بہتان، کسی پر بہتان لگانا بھیانک گناہ ہے، یہ غیبت سے بھی بدتر ہے۔ فرمایا جو لوگ، حدیث شریف میں ایک خطبہ دیا آپ نے، منافقین کی عجیب و غریب عادت ہے، کچھ نہ کچھ پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے خطبہ دیا، جو لوگ لوگوں پر ان گناہوں کا بہتان لگاتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا، میں ان سے کہتا ہوں رک جائیں، اپنی زبان کو بند رکھیں، ورنہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے اگر کوئی کسی پر ایسے گناہ کو لگائے گا جو اس نے نہیں کیا ہے اور یہ اس پر اگر بہتان لگا رہا ہے تو اللہ اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس گناہ میں اس کو مبتلا نہ کر دے۔ کسی پر بہتان لگانا اتنا بھیانک گناہ۔ میرے بھائیو اپنے نفس اور حمز اور لمز، کسی کی اصلاح کرنا ہے بطور خاص گھر میں، بیوی، بچوں کی، بہوؤں کی، بیٹیوں کی، اپنے ملازمین کی، اس میں نرمی اختیار کرو، نرمی سے اصلاح کرو گے وہ تمہاری خیر خواہی کا احترام کر کے اس کو قبول کر لے گا۔ سختی کا معاملہ کرو گے تو ریئیکشن ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی، وہ فساد پھیلے گا جو پورے ہمارے سماج میں پھیلا ہوا ہے۔ غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ اگر کرنا ہے تو صرف خیر سے کرنا ہے، اور اگر کوئی برائی کا پہلو آ جاتا ہے تو بند کر لو اپنا منہ، بولتے بولتے رک جاؤ، بولتے بولتے رک جاؤ۔ سامنے والا بولے کیوں چپ کیوں ہو گیا؟ نہیں، زبان پر ایک ایسی بات آ رہی تھی جو غیبت میں چلی جاتی، میری اور تیری آخرت خراب ہو جاتی۔ اور جس طرح غیبت کا کرنا حرام ہے
اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے، اس لیے کہ آدمی کسی کی غیبت اور برائی بیان کرنے کے لیے اس کو وہ دو کانوں کا محتاج ہوتا ہے جو اس کی غیبت سن سکیں۔ کسی دیوار کے سامنے آدمی کھڑا ہو کے غیبت نہیں کرتا، اکیلے اپنے کمرے میں غیبت نہیں کرتا۔ یہ وہ گناہ بے لذت ہے جو اکیلے نہیں کیا جا سکتا، اس میں دوسرے کو ملوث کرنا ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے جس طرح غیبت کا کرنا حرام ہے اس طرح اس کا سننا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بہت ہی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ تان کرنے والا اور پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ایک اور ترجمہ اس آیت کا، وہ سمجھتا ہے یہ مال اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا دے دے گا۔ دونوں ترجمے کی پوری گنجائش ہے، گرامر جانتے ہیں جو لوگ بولے، دونوں ترجمہ علماء نے اس کو اختیار کیا ہے۔ ایک تو یہ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ رہے گا، اور دوسرا ترجمہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو خلود دے دے گا، اس کو ہمیشگی دے دے گا۔ مال کا جمع کرنا یہ فی نفسہ ہی عیب نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے۔ یہاں جس مال کا تذکرہ ہو رہا ہے، مال جو ہے جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، رسول اللہ، اللہ کے رسول، دین اللہ، اللہ کا دین، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اسی طرح قرآن نے کہا مال اللہ، اللہ کا مال، مال بھی اللہ کی عطا ہے، مال اللہ کی عطا ہے۔ اگر اس کا جمع کرنا فی نفسی ہی کلی طور پر اگر اس کا جمع کرنا منع ہوتا شریعت مطہرہ میں تو زکوٰۃ اور حج کو فرض ہونے کا سوال ہی نہیں پڑے۔ یہ مال جس کے پاس جمع رہے گا سال بھر، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی نا، ایک سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ۔ اس کا معنی فی نفس ہی مال کا جمع کرنا جو ہے وہ معیوب نہیں ہے، اس مال کا جمع کرنا معیوب ہے جس مال پر اس کے شرعی حقوق ادا نہ کیے گئے ہوں۔ اور شرعی حقوق میں ہم نے خالی زکوٰۃ کو سمجھ لیا ہے، شرعی حقوق میں 2.5% نکال لیا، اندازے سے نکال 2.5% نکال دیے، ہو گئے، وہ 2.5% نکال کے زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن قرآن شریف کی آیتیں گواہ ہیں، وقت نہیں ہے، ان آیتوں کو طویل آیت ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آدمی پر نفلی صدقات جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں، اس لیے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے اور آنے والی مصیبتوں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو یہ مال کی جو جمع کرنے کی جو شدت بیان کر رہا ہے قرآن، یہ وہ مال ہے جس پر حقوق ادا نہ کیے گئے ہوں، اور جب اس کے حقوق ادا کر دیے گئے مال کا، ٹھیک اسی طرح جیسے بدن، اللہ نے بدن دیا تو بدن پر کوئی ہے، کچھ فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، ہٹا کٹا الو کا پٹھا، کون سے کام کا؟ روزہ نہیں رکھتا، جانور کے چرتا پھرتا رمضان میں، کون سے کام کا؟ مال اللہ نے دیا ہے، مال کو جو شخص اللہ کی دین سمجھے گا اس کو اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں۔ کوئی شخص اپنی محنت سے کمایا ہے، سارے لوگ محنت کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ محنت وہ رکشہ کھینچنے والا کر رہا ہے، تو اس سے زیادہ محنت وہ گڑھا کھودنے والا کر رہا ہے، تو اس سے زیادہ محنت تیرا ملازم کر رہا ہے جو 10 گھنٹہ اور 12 گھنٹہ تیری فیکٹری میں کھڑا ہو کے کام کرتا ہے۔ تو محنت پر کہاں تو نے پیسے کو سمجھ لیا؟ عقل کے دشمن، یہ تیری تقدیر ہے جو اللہ نے لکھ رکھی ہے اور اس نے اس کو عطا فرمایا، اس کے حق کیوں نہیں ادا کرتا؟ تو یہاں مال سے مراد جس پر اس کے حقوق واجبہ ادا نہ کیے گئے ہوں۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ حطمہ میں ضرور پھینک دیا جائے۔ نبذہ لفظ جو ہے نا عربی زبان میں کسی چیز کو حقیر سمجھ کے پھینک دینا، حقارت کے ساتھ پھینک دینا، فرمایا اس کو ضرور بضرور حطمہ۔ حطمہ کا مطلب، حطمہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے چورا چورا کر دینے والے، توڑ پھوڑ کے رکھ دینے والے۔ فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ضرور بضرور وہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ،
تمہیں کچھ معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ۔ پورے قرآن میں یہ اکیلا مقام ہے جہاں جہنم کی آگ کے لیے نار اللہ، ابھی میں نے بیت اللہ رسول اللہ لائے، یہ لفظ یہیں پر ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ، موقدہ سلگائی ہوئی بھڑکائی ہوئی، اللہ کی آگ۔ تو اللہ کی عظمتوں کے اعتبار سے اس آگ کا آدمی تصور کرے کہ جس آگ کو اس عظمت والے اللہ نے بھڑکایا ہے وہ آگ کتنی خطرناک ہو، اس لیے کہا نار اللہ۔ پورے قرآن میں یہ لفظ ایک ہی جگہ ہے، یہیں پر ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں تک پہنچ جائے۔ اب افئدہ جو ہے فؤاد اور قلب، اس میں ذرا فرق ہے معنی کے اعتبار سے، اس کا وقت نہیں ہے، صرف اتنا خیال رہے یہاں پر اس دنیا میں اللہ نہ کرے کوئی شخص کو جلایا جائے یا وہ آگ میں جھلس جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ قانون قدرت یہ ہے کہ پرسنٹیج جو آج کل تو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اتنا پرسنٹ جلا اتنا پرسنٹ جلا، یہ ہوتے ہیں کہ اس کی چمڑی ہی جل گئی اور وہ اس کا ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، پانی بدن کا، صرف پانی پر تو ہماری زندگی ہے، اتنا غرور گھمنڈ ہے پانی پر ہے، پانی کا لیول کم ہو جائے، ارے آدمی جو ہے نا اس کا غرور گھمنڈ 2 4 5 اس کو پتلے دست ہو جائیں اور اس کو فوراً اگر اس کا پانی اس کے بدن میں نہ ڈالا جائے، سادہ پانی نہ پلایا جائے، اس کو گلوکوز نہ دیا جائے، اس کو سلائن نہ لگایا جائے، 2 4 5 پتلے لمبے دست ہو کے مر سکتا ہے۔ یہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی اوقات اس کو سمجھ میں آئے گی جب یہ مرے گا جب۔ لیکن ایمان والا جو ہے وہ اپنے رب کی کتاب کی روشنی میں جانتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے۔ تو یہاں پر آگ اس کے ابتدائی دور میں ہوتی ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے۔ لیکن یہ جس آگ کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، وہ آگ ہے کہ جس میں نہ جیے گا نہ مرے گا، موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی وہاں پر۔ اور جب موت نہیں آئے گی یہاں پر وہ آگ کا اثر اس کے جسم کے اندرونی اعضاء تک پہنچتا، اس کے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن وہاں تو چونکہ موت ہی نہیں رہے گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب اس کی کھالیں جل جائیں گی ہم اس کو دوسری کھال عطا فرما دیں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے، موت نہیں دوں گا میں، اس کو زندہ رکھوں گا، پورا بدن جھلس جائے گا، پورا بدن گل جائے گا، بدلناہم جلودا غیرہا، دوسری کھال چڑھا دوں گا اس کے اوپر، جلنے کا عذاب مستقل دیتا رہا۔ اس لیے وہاں کا جلنا جو ہے وہ جلنا ہے کہ جلنے والے کے دل تک اس کی آگ پہنچے گی۔ دنیا میں یہ آگ دل تک پہنچے اس کے پہلے موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس جہنم میں چونکہ جہنمی کو موت نہیں آئے گی، اس لیے فرمایا کہ وہ آگ اس کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم موصدہ، انہا، یہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ آگ کی طرف ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ جہنمی آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ الفاظ کیا ہے؟ انہا، بے شک وہ آگ، علیہم موصدہ، ان کے اوپر بند کر دی جائے گی۔ جہنم میں جلنے والے کے نہیں فرمایا کہ وہ آگ میں بند کیا جائے گا، نہ جانے وہ آگ کی کتنی مقدار ہوگی، انہا علیہم موصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس لمبے لمبے ستون کی تشریح مفسرین نے الگ الگ کیا، بعض نے کہا کہ اس کے شعلے جو ہوں گے وہ ستونوں کی طرح ہوں گے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کو آگ میں بند کرنے کے بعد اس پر مزید آگ کے ستونوں سے اس کو پیک کر دیا جائے گا تاکہ جہنمی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اب یہاں سے نکلنے کا۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھو۔ میرے بھائیو، اپنی دعاؤں کا خاص حصہ
اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے بچا لے، واحد کے صیغے کے ساتھ، اور اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، جمع کے صیغے کے ساتھ۔ اس کو یاد رکھو، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اللہم اجرنا من النار، اللہ مجھے آگ، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا کہ انہا من تدخل النار فقد اخزیتا، اللہ جس کو تو نے آگ میں داخل کیا بس اس کو تو نے ذلیل کر کے رکھ دیا، اس سے بڑھ کے کوئی ذلت نہیں۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب ہو گیا۔ ایسی کامیابی جس کامیابی کا تصور اس زمین پر کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہاں پر ناکام ہونے والوں کو بھی جنتی دیکھیں گے نا، ناکام ہونے والوں کو بھی دیکھیں گے، تب ان کو معلوم ہوگا کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس لیے کہ آگ سے جو بچے گا یقینی طور پر وہ جنت میں داخل ہوگا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کامیابی سے نواز دے۔ اور آخر میں جیسا پچھلے کئی ہفتے سے آپ کا خادم عرض کر رہا ہے کہ مجلس تعلیم القرآن کی کام کاج کے اعتبار سے جو ایک مکان، مزید متصل مکان، ہمارا جو دفتر ہے جنگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ میں، اس سے متصل مکان جو لیا گیا ہے، بہت ہی ہائی فائی قیمت ہے اس کی، مطلب اس زمین کو، اس مکان کو رجسٹری کراتے تقریباً 1,40,40,00,000 روپے، 1,085 فٹ جگہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی درستگی، وہ دونوں کو ملا کر درست کرنا، تو بہت ہی لمبی رقم ہے ہمارے جیسے چھوٹے آدمی کے لیے، لیکن رب العرش العظیم کے لیے کیا ہے میرے بھائیوں، اس میں بھرپور تعاون فرمائیں۔ اور جو ہم نے اشتہار پچھلے ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس میں ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کے نام بھی ہیں، ہمارا بینک کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے، کوئی صاحب اگر چاہیں تو براہ راست اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں سے مل کر اپنا جو بھی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہمارے ایسے کوئی غریب آدمی ہے 100 روپے دے سکتا ہے، لیکن میرے جان پہچان میں کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ اگر میں ان سے بات کروں اور ان کو اس کی اہمیت اور افادیت بتاؤں، وہ اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی توفیق دیا کہ میں تو 100 دے سکتا ہوں، وہ 1000 دے سکتا ہے، تو یہ بھی ہم کریں۔ دیکھیے تعاونوا علی البر والتقوی، یہ قرآن کا اصول ہے، ہر نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ۔ جس بھی نیکی کے کام میں آپ کی زبان چلے گی، آپ کے قدم چلیں گے، آپ کی کوششیں ہوں گی، اس نیکی کے کرنے والے کا جتنا اجر اللہ اس کو عطا فرمائیں گے اتنا ہی اجر انشاءاللہ آپ کو بھی دیں گے۔ میرے کہنے سے کوئی بندہ اگر 1,00,000 روپے دے دیتا ہے تو میری اوقات تو 100 روپے کی نہیں، لیکن اس 1,00,000 کا ثواب بھی میرا پروردگار، میرا رحیم مولا میرے نامہ اعمال میں لکھے گا کہ 1,00,000 تو اس نے دیا، 1,00,000 کا ثواب اس کو بھی دوں گا، میرے خزانے میں کیا کمی ہے، اس گنہگار کو بھی دے دیتا ہوں کہ کم سے کم اس کے بولنے سے اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو۔ تو میرے بھائیوں بہت ادب سے درخواست ہے، اس کی مدت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ جو ہم کو اس کی مدت ملی ہے وہ گزرتی جا رہی ہے، تو آپ لوگوں سے بہت ہی ادب سے درخواست ہے کہ اپنے طرف سے بھی بطور خاص اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ ایک سنہرا موقع ہوتا ہے کہ بھئی ہم جس طرح اپنے لیے ہم بندوبست کر رہے ہیں، ہمارے مرحومین کے لیے بھی کچھ اس میں رقم ڈال دیں، اللہ کے نیت کر لیں، خالی آپ اپنے نام پہ بنائیے، فرد مومن کے نام، مرد مومن کے کیسا بھی بنا دیجیے، نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو، میرے فلاں کو، میرے استاد کو دے دیجیے، بات ختم ہو گئی، انشاءاللہ وہ ثواب ان کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو میرا معروضہ یہ ہے کہ اس طرف خاص طور سے توجہ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے سارے مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ یہ ایک اہم کام اس وقت سامنے ہے، اللہ تیری مدد کے بغیر تو کوئی ذرا بھی اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا، اللہ لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرما دے اور ہمارے ساتھیوں کے لیے اس کام کو آسان فرما دے، تاکہ اللہ ہم تو تیری بارگاہ میں آ جائیں اور ہمارے بعد ہمارے نامہ اعمال میں تیرے فضل و کرم سے اس کا اجر و ثواب بھی درج ہوتا رہے۔ الہ العالمین ہمیں جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو قرض میں بندھے ہوئے ہیں اللہ ان کو قرض سے نجات عطا فرما دے، اللہ جن کے رزق میں کمی ہے
ان کو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے اپنی حفاظت میں رکھنا، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اے اللہ ہمارے اعمال تو جو ہیں وہ آپ خوب جانے ہیں اے اللہ، لیکن آپ تو کریم ہیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ تو ودود ہیں، آپ تو غفور ہیں۔ اے اللہ آپ کی مغفرتوں کا واسطہ، آپ کے تقدس کا واسطہ، آپ کے جلال کا واسطہ، آپ کی سبحانیت کا واسطہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دیجئے اور ہماری آخرت کو بھی سنوار دینا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔